صاحب اب اس وقت مسئلہ یہ ہو رہا ہے کہ ظاہر یہ حکومت آئی، اس کے بعد تھا کہ کہیں ڈیفالٹ کا خطرہ نہ ہو، ڈیفالٹ سے پاکستان کو بچایا گیا، اسٹیبلائزیشن کی طرف لایا گیا، IMF کا پروگرام آیا، تو ایک دفعہ پھر یہ وعدہ کیا گیا کہ ہم اس بوم بسٹ کے سائیکل سے اب نکلنے جا رہے ہیں، اب ہوں گے معیشت میں ریفارمز، اب آئے گی ملک میں بیرونی سرمایہ کاری اور ڈومیسٹک سرمایہ کاری بھی ہوگی، اور ملک اب ایکسپورٹ لیڈ گروتھ کے ذریعے آگے بڑھے گا۔ ایکسپورٹس میں اس طریقے کا اضافہ ہو نہیں رہا، بیرونی سرمایہ کاری آ نہیں رہی، ڈومیسٹک انویسٹر پریشان ہے، ہم اس وقت اسٹیبلائزیشن سے نکل کے گروتھ کی طرف جاتے ہوئے بالکل بھی نہیں نظر آ رہے ہیں۔ کیا وجہ ہے، کہاں لیک کر رہی ہے گورنمنٹ؟ دیکھیے اسٹیبلٹی آ گئی، آپ کی اسٹیبلٹی آ گئی، اس میں کوئی بحث نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ گروتھ کے لیے آپ کو کچھ ریفارمز کرنے تھے، کچھ اصلاحات کرنے تھے، آپ نے جو بھی اسٹیبلٹی لائے ہیں، آپ نے صرف ایک پیسے کا حکومت کا خرچہ کم نہیں کیا ہے، ایک پیسے کا آپ نے اپنا نہ صوبے کا نہ وفاق کا آپ نے اخراجات کم کیے، آپ نے صرف ٹیکس بڑھائے، تو آپ نے لوگوں کی ڈیمانڈ ختم کر دی ہے۔ لوگوں کے پاس جو پیسے ہوتے جس سے وہ انویسٹ کرتے، پیسے وہ لگاتے کہیں پہ خرچ کرتے، وہ پیسے تو آپ نے لے لیے۔ جب 61% ٹیکس ہوگا آپ کی کمپنیوں کے اوپر، 40% نوکری پیشہ لوگوں کے اوپر، تو کہاں سے پیسے ہوں گے لوگوں کے پاس؟ تو آپ کی انویسٹمنٹ نہیں آ رہی پاکستان میں، نہ گروتھ آ رہی ہے، انمپلائمنٹ بڑھ رہی ہے، یہ مسئلہ ہے کیونکہ حکومت نے ریفارمز نہیں کیے۔ نہیں، مگر جو بیرونی سرمایہ کاری ہے، 24 کروڑ کا ملک ہے یہ، کچھ کمپنیاں بند کر کے گئیں، مگر دوست ممالک سے سرمایہ کاری کا بہت کہا گیا، وہ کیوں نہیں مٹیریلائز ہو رہی ہے؟ کہاں لیک کر رہا ہے؟ اتنی بڑی کنزیومر مارکیٹ ہے پاکستان۔ مارکیٹ کنزیومر بہت بڑی ہے، لیکن جو کنزیومر کنپنیز تھیں، دنیا کی سب سے بڑی کنزیومر کمپنی پروکٹر اینڈ گیمبل آپ کو چھوڑ کے جا رہی ہے، مائکروسافٹ چلے گئی، ایلکا نوبل جا رہی ہے، رفان میز تھی، وہ CDC کارپوریشن آف امریکہ کی کمپنی تھی، وہ سب جا رہے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ کو پیسے لے جانا بہت مشکل ہے یہاں پہ۔ پاکستان کے اندر اگر کوئی سعودی عرب سے یا UAE سے انویسٹ کرتے ہیں زیادہ پیسے، تو ان کو یہ بھی ڈر ہے کہ یار ہم کو وقت پہ پیسے واپس لے جانے دیں گے، پروفٹ ریپیٹریشن ہوگا کہ نہیں، کیونکہ ہم ان حادثوں سے نکلیں۔ نمبر 2 کہ 61% ٹیکس میں ہم کیا کما لیں گے؟ کیا پاکستان کے اندر کوئی چیز کی مراعات ہے؟ کیا بجلی ادھر سستی ہے؟ نہیں، آپ کی کوئی ملک اٹھا لیں اس سے مہنگی بجلی پاکستان کی ہے، کوئی ملک اٹھا لیں اس سے زیادہ ٹیکس ہے، کوئی ملک اٹھا لیں اس سے زیادہ گیس ہے۔ گیس کی مثال میں آپ کو دے رہا ہوں کہ ان کو LNG ملتی ہے $8 کے نیچے، یہ بیچ رہے ہیں اس وقت انڈسٹری کو 4500 روپے کی، 4200 روپے کی، مطلب یہ پاگل پنا ہے نا۔ اگر آپ کی حکومت اتنی انفیشینٹ ہو اور اس کے بعد آپ ایک پیسے کا ریفارم نہ کریں تو اس کا بوجھ عوام پہ پڑتا ہے، تو یہ بوجھ پڑ رہا ہے۔ مگر اس میں سب میں جب بار بار کہا گیا کہ اگر کوئی باہر سے وزیر خزانہ آئے تو چیزیں بہتر ہوں، پرائیویٹ سیکٹر سے آئے محمد اورنگزیب صاحب، انہوں نے بڑے وعدے کیے کہ جب بوم بسٹ سائیکل سے نکالیں گے، تو کہاں ڈائریکشن کہاں مس ہو رہی ہے کہ جب ایک دفعہ اسٹیبلائزیشن آ گئی، پریشرز ہٹ گئے، فوکس یہی کیوں نظر آتا ہے کہ بس IMF سے اگلی قسط لینی ہے اور اسی کے لیے کام کرنا ہے؟ اس سے آگے کا فوکس کیا وجہ ہے؟ فائنانس منسٹری میں جا کے کیا ہو جاتا ہے انسان؟ نہیں، کچھ بھی نہیں ہو جاتا۔ دیکھیں 2-3 چیزیں کرنی چاہیے تھیں جو نہیں کی ہیں۔ نمبر 1، NFC کے اندر آپ کو صوبہ کے شیئرز ریڈیوس کرنے ہیں، اور اس کے بعد یہ نہیں ہے کہ وفاق کے اخراجات بڑھا دیے جائیں۔ آپ نے پچھلے 3 سالوں میں کہیں پر وفاق کے اخراجات کم نہیں کیے۔ حکومت وعدے کرتی رہی کہ ہم پینشن ریفارمز کریں گے، نہیں کیا۔ حکومت وعدے کرتے رہی ہم رائٹ سائزنگ کریں گے، جس کا مطلب ہے حکومت کو چھوٹا کریں گے، نہیں کیا۔ ہر جگہ آپ کی حکومت کی سائز بڑھ رہی ہے، صوبوں کی حکومتوں کی سائز بڑھ رہی ہے، نہ آپ نچکاری کر رہے ہیں، نہ آپ حکومت کی سائز کو چھوٹا کر رہے ہیں، نہ آپ اخراجات کم کر رہے ہیں، آپ کے خسارے ہیں، اور خسارے کم کرنے کے لیے آپ ٹیکس بڑھا رہے ہیں۔ تو کہاں سے گروتھ آئے گی؟ آپ نے گروتھ لے کے آنی ہے، آپ NFC ایوارڈ چینج کریں۔ آپ نے گروتھ لے کے آنی ہے، آپ نچکاری کریں، آپ بجلی سستی کریں۔ بجلی کی پوری اکثر ہماری پالیسی غلط ہے، گیس کی پوری پالیسی غلط ہے۔ آپ نے اس حساب سے پرائسنگ کری ہوئی ہے کہ ایز اف پاکستان میں شارٹیج ہو بجلی کی، پاکستان میں تو ایکسس بجلی ہے۔ تو ادھر آپ نے وہی اسٹرکچر ہے پرائسنگ کا جو آپ کا 2012 میں انڈسٹری کو گریڈ پہ لانا تھا، وہ کیا ہوا؟ مٹیریلائز ہوا نہیں ہوا، وہ تو کبھی ہونا ہی نہیں تھا۔ اور مجھ جیسے لوگوں نے یہ جو ہمارے حکومت کے کرتا دھرتا ہے ان کو کہا تھا کہ یہ نہیں ہوگا۔ آپ نے گیس مہنگی کر دی، گیس ان وائبل کر دی لوگوں کے لیے، لیکن کوئی بجلی پہ گیا نہیں۔ آپ کی اس وقت بجلی 40 روپے کی لیس سے بیچ رہے ہیں، 39 روپے کی بیچ رہے ہیں انڈسٹری کو۔ یہاں پہ آپ اگر کراچی میں یا سندھ میں ونڈ لگا لیں تو آپ کو 15 اور 14 روپے کا ونڈ پڑتا ہے۔ پنجاب میں آپ ونڈ نہیں لگا سکتے کیونکہ اتنی ونڈ نہیں ہوتی۔ آپ سولر لگا لیں، آپ کو 16-17 روپے کا سولر پڑتا ہے۔ اگر آپ بایو ماس لگا لیں تو آپ کو 20-22 روپے میں پنجاب میں، 23-24 روپے میں کراچی میں پڑ جائے گا۔ آپ کیوں جائیں گے گرڈ پہ؟ نہ گرڈ ریلائبل ہے اور گرڈ مہنگا ہے، پالیسی ریورسلز ہوتے ہیں۔ ہم کو آج بھی نہیں پتا کہ یہ پالیسی جو اب انہوں نے گیس کی کری ہے، جس سے کہ SSGC کو نقصان ہو رہا ہے، SNGPL کو نقصان ہو رہا ہے، وہ رہے گی کہ نہیں؟ میرا نہیں خیال ہے کہ یہ پالیسی بھی چل سکے گی۔ 22% سے 11% پر شرح سود آئی۔ اب جو سپٹمبر کا نمبر آیا، 10 ماہ کی انفلیشن بلند ترین ہے، 5 یا 6%، اور اب خطرات پیدا ہو رہے ہیں، فلڈز بھی آئے کہ شارٹیجز کی وجہ سے
اب انفلیشن دوبارہ رائزنگ ٹرینڈ پہ جائے گی تو اب یہ توقع نہ کی جائے کہ 11% سے نیچے انٹرسٹ ریٹس آتے, کچھ پرائیویٹ سیکٹر آف ٹیک ہوتا ہے, کیونکہ 11% میں بھی پرائیویٹ سیکٹر آف ٹیک میں اضافہ ہی نہیں ہو رہا ہے, الٹا ریٹائر ہونے. دیکھیے ایک تو یہ ہے کہ آپ بینکوں کے اوپر جتنا بھی الزام دھر لیں کہ وہ نفع کر رہے ہیں اور حکومت کو بورو کر رہے ہیں, تو حکومت کی ایک ایپیٹائٹ اتنی بڑی ہے کہ سارے پیسے آپ کو حکومت کو دینے پڑتے ہیں. نمبر 2, انٹرسٹ ریٹس آپ نے کم کیے ہیں, لیکن آپ کا جو انفلیشن ریٹ ہے آپ نے خود کہا 6% ہے. 6% اگر انفلیشن ریٹ ہے اس کا مطلب ہے کہ ریئل انٹرسٹ ریٹ جو ہے 5% کم از کم پلس 2% اوپر کائبور کے لگتے ہیں, تو 7% میں آپ کو نہیں پرائیویٹ سیکٹر کو وارے میں آ رہا. اس پاکستان کے اندر جہاں پہ انٹرسٹ ریٹس کو چھوڑ دیں اگر آپ, جہاں پہ ٹیکس ریٹس اتنے مہنگے ہوں, بجلی اتنی مہنگی ہو, مجھے نہیں سمجھ میں آتا, میں بزنس مین بھی ہوں, مجھے نہیں سمجھ آتا کہ آج کس انڈسٹری کو نفع ہو رہا ہے. ایکسپورٹس کم سلو نہیں پڑ رہے, ایکسپورٹ کم ہو رہے ہیں. پچھلے سال کے اس کوارٹر سے پاکستان میں اس سال کے اس کوارٹر میں ایکسپورٹس کم ہوئے ہیں. ہم دنیا میں کمپیریٹیو نہیں رہے. ہم کو بڑا اچھا چانس ملا ہندوستان سے, ڈیوٹی پاکستان کی بہت بڑھ گئی ہے, ہندوستان کی بہت کم ہے. ہم کو بڑا اچھا چانس اس وقت ہے کہ دنیا بھر میں تیل سے جو ہے وہ $60 کا ہو گیا ہے. یہ تیل $120 کا تھا جب میں وزیر تھا, مثال کے طور پہ. آپ کو اتنا سستا تیل مل رہا ہے, کموڈٹیز سستی ہوئی ہیں. تھوڑے سے ریشنل فیصلے کر لیں, تھوڑے سے بہادر فیصلے کر لیں, تھوڑے سے سیاست سے بالا تر ہو کے فیصلے کر لیں, ملک تو چل جائے گا. مسئلہ کیا ہے اس میں جب اب بات کرتے ہیں ڈیٹا کی, اس میں پی بی ایس ورسز اسٹیٹ بینک کا جو معاملہ ہے, اب ظاہر اسٹیٹ بینک جو فائنل پیمنٹ کے حساب سے ہو رہا ہوتا ہے, اب $5.9 ارب اور $5 ارب. ایسا لگ رہا تھا کہ ایک بہت بڑا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ آئے گا سپٹمبر کے مہینے میں, بٹ سرپلس آ گیا کیونکہ بہت $1 ارب کا ڈیٹا کا فرق ہے. $11 ارب کا ویسے کہا جاتا ہے. کہتے ہیں آئی ایم ایف نے بھی سوال اٹھایا, یہ کیا مسئلہ کیا ہے ایگزیکٹلی؟ آپ خود فائنانس منسٹری میں رہیں. 2 اس میں الگ الگ مسئلے ہیں. ایک تو نمبر آتا ہے جو آپ کا پرال کا نمبر ہوتا ہے, جو کمپیوٹر FBR کا نمبر ہے, اس کا اور PBS کے نمبر میں فرق ہے, اور وہ پرال کے نمبر زیادہ ہوتا ہے, PBS کا نمبر کم ہوتا ہے. تو PBS تھوڑا سا آپ کو امپورٹ ایکسپورٹ کم دکھا رہی ہے, امپورٹ کم دکھا رہی ہے. دوسرا جو فرق ہے وہ اسٹیٹ بینک سے. اسٹیٹ بینک کیونکہ آپ کے ڈالرز آئے گئے اس کے حساب سے کرتا ہے, یہ نہیں کرتے. اسٹیٹ بینک کا ڈیٹا جو ہے وہ زیادہ ریلائبل ہے. اگر اسٹیٹ بینک کہہ رہا ہے کہ اس بار کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کم ہے تو صحیح کہہ رہا ہے, لیکن اس کا یہ مطلب ہے کہ اس بار آپ نے امپورٹ کر لیا, ابھی پیسے نہیں گئے, اگلے 2 مہینوں میں پیسے جائیں گے تو یہ واپس آ جائے گا آپ کے اس میں. یعنی کہ ایونچولی جو PBS کا نمبر ہے وہ آج نہیں ریفلیکٹ ہو رہا تو اگلے 2 مہینے میں آ جائے گا. جو PBS کا ڈیٹا غلط ہوتا ہے اس کی 2 وجوہات ہیں. ایک تو یہ ہے کہ وہ جو آسان ایکسپلینیشن ہے اور شاید صحیح بھی ہے اور انیکویس ایکسپلینیشن ہے, وہی کہ ان کی کوئری غلط تھی. یہ PBS والے جب ڈیٹا اٹھاتے تھے پرال سے تو وہ 2017 سے انہوں نے چینج نہیں کیا کمپیوٹر کوئری, تو اس میں وہ EFS نہیں ڈالتے تھے. لیکن دوسرا یہ کہ EFS میں چوری بھی بہت ہوئی ہے. جو EFS وہ ہوتا ہے کہ لوگ ایکسپورٹ فیسیلیٹیشن اسکیم میں لے آتے ہیں اپنے پاس رکھ, لیکن اس کی برآمد نہیں کرتے, اس کو لوکل مارکیٹ میں بیچ دیتے ہیں. تو دونوں اس کے اندر عنصر شامل ہیں. اگر ایونچولی ریفلیکٹ ہونا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس وقت کرنٹ اکاؤنٹ کے جو خسارے کے آثار ہیں وہ نمایاں ہونے لگے ہیں, کیونکہ 2 مہینے میں ہوا, پھر تیسرے مہینے میں سرپلس آ گیا, بٹ آپ کہہ رہے ہیں کہ جو $900 ملین کا ڈفرینس آ رہا ہے یار $1 ارب کا, وہ آگے آ جائے گا. تو اس کا تو مطلب ہے کہ ہمیں اس دفعہ ایک ایسی سچویشن کا سامنا ہے جس میں گروتھ 3-3.5% کی اور کرنٹ اکاؤنٹ سر اٹھا رہا ہے. تو اس میں تو یہ گروتھ تو کم از کم تھوڑا سا پک اپ کرے اگر کرنٹ اکاؤنٹ سر اٹھا رہا ہے. اس میں یہی مسئلہ ہے کہ وہ بوم بسٹ کی طرف نہیں جا رہے ہیں, ہم بس سے بسٹ پھر نہ چلے جائیں. لیکن یہ بات درست ہے آپ کی کہ اگر کرنٹ اکاؤنٹ عموماً جب بڑھتا ہے کرنٹ اکاؤنٹ کا خسارہ, تو اس کا مطلب ہے کہ گروتھ یہاں 5-6% ہو جاتی ہے. ابھی تو شاید ہم 3.5 پہ بھی نہیں ہیں. پچھلے 3 سالوں کی ایوریج جو ہے وہ 2% سے کم ہے. پاکستان کی جو پر کیپٹا GDP ہے وہ 3 سال سے کم ہو رہی ہے. جو ہاؤسنگ سروے کے حساب سے جو ان امپلائمنٹ آئی ہے وہ 20% آئی ہے. بہت سارے مسائل ہیں. پاورٹی بہت بڑھ چکی ہے, نوکری لوگوں کو نہیں مل رہی ہے. جب تک 5% گروتھ نہیں لاتے, آپ یہ جو 20-25 لاکھ بچے ہمارے لیبر فورس میں آتے ہیں ان کو ایبزارب نہیں کر سکتے جب تک آپ گروتھ نہیں لائیں گے. یہ دیکھیں, یہ ملک پاکستان 20 سال سے ہندوستان, بنگلہ دیش وغیرہ سے پیچھے چل رہا ہے, پیچھے جا رہا ہے. مطلب ہر سال وہ زیادہ آگے نکل جاتے ہیں. ہم 3 سال سے اپنے آپ سے پیچھے جا رہے ہیں, ہم اپنے آپ سے غریب ہوتے جا رہے ہیں. یہ سسٹینیبل نہیں ہے. اسی لیے حکومت کا کوئی بیانیہ بھی نہیں بکتا کہ یہ سسٹینیبل نہیں ہے. اب حکومت کو چاہیے کہ وہ 2-4-6 جو بڑے کام ہیں, NFC کرنا, پینشن ریفارمز کرنا, تھوڑی سی ڈاؤن سائزنگ کرنا اور ٹیکس ریٹس کم کرنا, وہ کر دے. میرے خیال سے اگر صرف اتنی چیزیں کر دیں آپ, حکومت تھوڑی سی پیچھے ہٹ جائے نا, تو پرائیویٹ سیکٹر سنبھال لے گا.